السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ معزز ویورز، پاکستانی بھائیوں بہنوں، آپ پر اللہ پاک کی برکات اور فضیلت نازل ہو، عطا ہو۔ میں نے یہ چینل سلیم تنویر کے نام سے شروع کیا ہے۔ اس میں ادب سے متعلق بھی گفتگو کی جایا کرے گی، شعر و ادب سے بھی اس سے مزین کیا جائے گا، تجزیہ نگاری بھی کی جائے گی، تعمیری تنقید بھی، ہر پہلو پہ تنقید کی جایا کرے گی، جس کا تعمیری مقصد ہوگا۔ سیاسی لوگوں پر تنقید ہو سکتی ہے، اس میں بھی کچھ ذاتیات یا ذاتی اناد کی بنا پر نہیں ہوگی، ملکی مفاد میں تنقید ہوگی، تجزیہ بھی ملک و قوم کی مفاد میں ہی کیا جائے گا۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ جو خبر جو واویلا اخباروں میں بھی مختلف چینلز پر بھی کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ایبسلیوٹ ناٹ کہہ کے اس کی پاسداری نہیں کی۔ تو عزیزان وطن، شاید آپ اسلام نے جو ہم مسلمانوں کو سبق دیا ہے مہمان نوازی کا، وہ شاید ہم بول چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہ تو ان فوجیوں کو امریکی جنگی جہازوں میں لایا گیا، نہ سویلین کو امریکی جنگی جہازوں میں لایا گیا، نہ ہی ان کو بیس پر اتارا گیا، نہ ہی ان کے بیس کے اندر ان کو ٹھہرایا گیا، کسی بھی جنگی ایئر بیس میں نہیں ٹھہرایا گیا۔ ہماری ٹریولنگ ایجنسی PIA، اس کے ذریعے ان کو اپنے ملک میں لایا گیا۔ ان میں زخمی بھی ہو سکتے ہیں، ان میں علیل بھی ہو سکتے ہیں، سول کے لوگ، فوجی لوگ، تو ان کو علاج معالجہ بھی مہیا کرنا مقصد تھا، اور ان کی زندگیوں کو بچانا بھی انسانی فطرت کا کارنامہ تھا۔ یقیناً جیسے افغان مجاہدین نے ان کو الٹیمیٹم دیا، وہاں رہتے وہ موت کی وادی میں چلے جاتے۔ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اب قرآن حکیم نے یہ نہیں کہا کہ جس نے مسلمان کی جان بچائی، یہ سبق نہیں دیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا کہا؟ جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو اس میں ایبسلیوٹ ناٹ
کی عدم پاسداری کہاں سے آ گئی؟ دوسری بات، اسلام نے ہمیں مہمان نوازی کا درس بھی دیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کی، مسلمانوں کی بھی مہمان نوازی کی، غیر مسلمانوں کی بھی مہمان نوازی کی، اور یہی وتیرہ خلفائے راشدین کا بھی رہا. ہمارے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی ساری زندگی مہمان نوازی میں گزری. انہوں نے ایک دفعہ کا کھانا بھی بغیر مہمان کے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا. مہمان کی ہمراہی میں کھانا کھایا. شاید آپ کو ان کا ایک واقعہ بھی یاد ہو. ایک دفعہ ایسا ہوا، ان کو مہمان نہ ملا. کبھی تو مہمان خود آ جاتا تھا تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی، کبھی مہمان نہ ملتا تو ان کو پھر تلاش کرنا ہوتا تھا اپنی عادت شریفہ کے مطابق. تو مہمان نہ ملا، آپ باہر نکلے، ادھر ادھر دیکھا، گھومے، کوئی نہ ملا. باہر کوشش سے، توجہ سے ایک شخص ملا. آپ نے اس سے گزارش کی کہ بھائی میرے ساتھ آگے کھانا کھا لو. وہ آپ کے ہم رکاب ہو گیا. گھر آ گئے، دسترخوان بچھا ہوا تھا، کھانا لگا ہوا تھا. اسے کہا بھائی ہاتھ دھو کے کھانا کھا لو. وہ دسترخوان پہ بیٹھ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ وہ مہمان کو پہلے شروع کراتے، آپ پھر بعد میں اس کے ساتھ کھانا کھاتے. تو آپ نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق مہمان سے کہا کہ بھائی کھانا شروع کرو. تو اس نے کھانا شروع کر دیا، لیکن آپ نے ٹوک دیا. کیا وجہ تھی؟ کہ اس نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تھی. بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا آغاز نہیں کیا. اسی عذر پہ آپ نے اس کو کہا کہ بھئی آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، ایسے نہیں. اس نے آگے جواب دیا مہمان نے کہ جی میں تو ایسے ہی کھانا کھاؤں گا، میں تو کسی بسم اللہ وغیرہ کو نہیں جانتا، چونکہ میں یہودی ہوں، اس لیے میرا تو مذہب ہی نہیں، نہ میں اس کو جانتا ہوں، میں تو ایسے کھانا کھاؤں گا. نتیجتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو، بلکہ اس بات پہ آپ اسی بات پہ اصرار کرتے رہے کہ بسم اللہ پڑھو، اس بات پہ وہ ناراض ہو کے اس نے کھانا ہی نہیں کھایا اور کھانا چھوڑ کے وہ چل پڑا باہر. وہ بھی تھوڑی دور چلا گیا ہوگا، وہ نکل گیا گھر سے تو اللہ پاک کی وحی آ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اتنی عمر کھلایا جبکہ یہ میرا نافرمان تھا، نافرمان ہے، اس کے باوجود میں اس کی ہر سہولت کا بندوبست کرتا ہوں، اس کو رزق فراہم کرتا ہوں، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں. تو آپ ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکے اسے؟ تو کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نادم ہوئے، باہر نکلے، اس گلی گلی تلاش کیا، جہاں سے بھی وہ ملا اسے ایک جگہ پہ وہ مل گیا. تو آپ نے اس کی منت سماجت کی، ریکویسٹ کی کہ بھائی میرے ساتھ کھانا کھا لو. اس نے وہی بات کی کہ آپ اس طرح کہتے ہیں، میں تو ایسے نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا بھائی میرے ساتھ چل، کھانا کھا، تو جس طرح کھانا کھانا چاہے کھا، میرا کوئی اعتراض نہیں. تو وہ آپ کے ہمراہ ہو گیا، آ کے اس نے کھانا کھایا.
تو بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ مہمان نوازی تھی، جبکہ وہ یہودی تھا، ابراہیم علیہ السلام دین حنفی کو ماننے والے تھے۔ تو مہمان نوازی میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ عیسائیت سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہودیت سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہندو مت سے تعلق رکھتا ہے، وہ بدھ مت سے تعلق رکھتا ہے، وہ سکھ ہے، وہ پارسی ہے، کوئی بھی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کو مہمان نوازی کا سکھائی گئی ہے۔ یہ کسی جگہ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ سنت میں لکھا ہے کہ صرف مہمان مسلمان ہی ہو سکتا ہے، مسلمان کے علاوہ مہمان نوازی کسی سے نہیں کی جا سکتی۔ آپ دکھا دیجئے مجھے، قرآن پاک میں دکھا دیجئے، کوئی حدیث دکھا دیجئے جس میں یہ لکھا ہو کہ نہیں صرف مسلمان ہی مہمان ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، عمران خان ایبسلیوٹ ناٹ اگر اس نے کہا ہے تو وہ اس کی پاس طریق کر رہا ہے، اس پر قائم ہے اور ڈٹا ہوا ہے۔ بات بھی وہ اپنے کہنے، اس کا جو کہنا ہے وہ بالکل 100% صحیح ہے۔ یہی اس کا بنتا تھا۔ اگر اس سے پہلے، اس سے قبل جو حکمران تھے وہ لیٹ جایا کرتے تھے تو وہ اسلامی شعار کے مطابق نہیں تھے۔ اسلام مہمان نوازی کا درس ضرور دیتا ہے، لیکن اپنے گھر پہ قبضہ کرنے کا درس نہیں دیتا کہ اپنے گھر پہ قبضہ کروا لو۔ تو اس نے اب بھی ایئر بیس امریکہ کو نہیں دیے، وہ اپنے کہنے پہ قائم ہے، اس نے جو کہا اس پر قائم ہے۔ تو میرے بھائیو، اس نے مہمان نوازی کی ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا، اور اس کے آپ دیکھیں گے کہ اس کے دور رس نتائج آپ کو ملیں گے۔ صرف سیاسی طور پر مت سوچیں۔ تو کسی نے کہا تھا کہ وہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، وہ مت دیکھو کہ کس نے کہا ہے، یہ مت دیکھو کہ عمران خان کا یہ عمل ہے، یہ دیکھو کہ اچھا عمل ہے۔ وہ کوئی بھی کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، ملکی مفاد میں کرتا ہے، ملک و قوم کے مفاد میں کرتا ہے، اسلام کی روح سے کرتا ہے، شریعت سے دور تو نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی تو آپ نے پہلا خطبہ جو دیا تھا اس میں یہی فرمایا تھا، بھائیو اگر میں دین پر چلوں، اسلام پر چلوں، اسلامی اقدار کی پیروی کروں تو میرا ساتھ دینا، اگر میں بھٹک جاؤں تو آپ پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ تو میں اس لحاظ سے عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے مہمان نوازی کو تسلیم کیا اور پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ہم صلح جو ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا اثر دوسری دنیا پر کچھ عرصہ تک رہے گا، لیکن ایسا بار بار ہوتا رہا تو اس کی تجدید ہوتی رہے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ پاک میرے ملک و قوم کو سلامت رکھے، آمین۔